بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ قال، اور انہیں سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامت رجل استشہد، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں سب سے پہلے جس کے خلاف فیصلہ ہوگا وہ کون ہے؟ رجل استشہد، ایسا آدمی ہے جو دنیا میں شہید ہو گیا. کہاں پر؟ اللہ کی راہ میں. اچھا کیا ہوگا؟ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، اس دنیا میں شہید ہونے والے انسان کو لایا جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے اپنی نعمتیں پہچان کروائے گا، اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا. فَعَرَفَهُ، تو وہ بندہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا، وہ اقرار کرے گا کہ ہاں یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں یہ نعمت عطا فرمائی تھی. فقال، اللہ ارشاد فرمائے گا، ما عملت فیہا، ان نعمتوں کے بدلے میں تم نے کون سا عمل کیا؟ قال، وہ کہے گا، قاتلت فیک، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، حتی استشہد، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا. ہاں، ان نعمتوں کا بدلہ یہ کہ میں تیری راہ میں شہید ہو گیا. قال، ارشاد فرمائے گا، کذبت، تو نے جھوٹ کہا. ولکنک قاتلت لان یقال، لیکن تم نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تمہیں کہا جائے کیا؟ جریء، کہ تو بہادر ہے. تو نے اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تو نے میری خاطر جہاد نہیں کیا تھا، ریاکاری کے لیے تم نے جہاد کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جہاد کیا تھا. فقد قیل، تو دنیا میں تمہیں بہادر کہہ دیا گیا، دنیا میں تمہارا مقصد حاصل ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پہ تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ثم امر به، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حکم دے گا، یا امیر بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا. فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، تو اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں پہ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب سے پہلے حساب و کتاب ہوگا تو کس کا ہوگا؟ شہیدوں کا ہوگا. دوسری حدیث پاک میں ہم پڑھ چکے سب سے پہلے کس کا حساب و کتاب ہوگا؟ نماز کے تعلق سے ہوگا. ایک حدیث پاک میں کہ سب سے پہلے حساب و کتاب کس کا ہوگا؟ ناحق خون کرنے والے کا ہوگا، ظلماً قتل کرنے والے کا ہوگا. تو پھر کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری کرنے والوں میں سب سے پہلے ریاکار شہید کا حساب و کتاب ہوگا. ریاکاری کرنے والے شہید بھی ہوں گے، عالم بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، مصلی بھی ہوگا، روزے دار بھی ہوگا، سب ہوں گے. اور عبادات کے معاملے میں سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور خون کے معاملے میں سب سے پہلے ظلماً قتل کرنے والوں سے حساب و کتاب ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ چلیے. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، سب سے پہلے کس کا ہوگا؟ ریاکار شہید کا. پھر اس کے بعد ایسے آدمی سے حساب و کتاب ہوگا جس نے علم کو سیکھا اور علم کو سکھایا. وقرأ القرآن، قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا. فأتي به، پھر اسے لایا جائے گا. فعرفه نعمه فعرفها، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا تو وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. قال، ارشاد فرمائے گا، فما عملت فيها، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ قال، کہے گا، تعلمت العلم، میں نے علم حاصل کیا، وعلمته، اور علم پھیلایا، علم سکھایا، وقرأت فيك القرآن، اور تیری بارگاہ میں نے قرآن کو پڑھا. قال، ارشاد فرمایا، کذبت، تو نے جھوٹ کہا. ولکنک تعلمت العلم لیقال انک عالم، لیکن بلکہ تم نے تو علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے. وقرأت القرآن لیقال هو قاری، اور تو نے قرآن کو اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے. فقد قیل، تو کہا گیا، دنیا میں تجھے لوگوں نے قاری بھی کہا، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے قاری ہیں، لوگوں نے کہہ لیا ریاکاری کے طور پر تم نے ایسا کیا تھا. ثم امر به، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا. فسحب علی وجهه حتى القي في النار، تو اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ ریاکار عالم کی سزا ہے. ورجل وسع اللہ علیہ واعطاه من اصناف المال كله، اور اس کے بعد یعنی ریاکاروں میں اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایسا شخص ہوگا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی. وَآتَاهُ، اصناف یہ صنف کی جمع، صنف کا معنی قسم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا تمام مالوں کی قسموں سے، یعنی بہت سارے مال و دولت عطا فرمائے. فَأُتِيَ بِهِ، تو اسے لایا جائے گا. فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کروائے گا. فَعَرَّفَهَا، تو نعمت کا اقرار کرے گا. قَالَ، ارشاد فرمائے گا، فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا عمل کیا؟ قَالَ، کہے گا، ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك،
کہ کوئی بھی راستہ میں نے نہیں چھوڑا جس کے بارے میں تجھے پسند ہے کہ اس میں خرچ کیا جائے، مگر یہ کہ میں نے ان راستوں میں تیرے لیے خرچ کیا، یعنی جس راستے میں بھی تجھے خرچ کرنا پسند ہے ان راستوں میں نے خرچ کیا، لوگوں کی محتاجی دور کی، مدرسے میں دیا، مسجد میں دیا، لوگوں کو حج کروایا، لوگوں کی باز پرسی کی، ساری چیزوں میں، سارے راستوں میں میں نے خرچ کیا، کوئی بھی راستہ نہیں چھوڑا۔ قال، اللہ ارشاد فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ کہا، ولکنک فعلت لیقال هو جواد، بلکہ تم نے تو ایسا اس لیے کیا تاکہ تمہیں کہا جائے کہ تم سخی ہو، تاکہ لوگ کہیں کہ تم سخی ہو۔ فقد قیل، تو کہا گیا، ثم امر به فسحب على وجهه ثم القي في النار، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو ریاکار کے تعلق سے سب سے پہلے کس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا؟ شہید، ریاکار شہید، پھر اس کے بعد ریاکار عالم، پھر اس کے بعد ریاکار سخی، پھر اس کے بعد ریاکار نمازی وغیرہ وغیرہ جو ترتیب ہے۔ اچھا، ان تینوں چیزوں کو کیوں بیان کیا؟ حالانکہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، تو ان تینوں چیزوں کو اس لیے بیان کیا کہ یہ تین چیزیں بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، اپنی جان سے کون سی زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے؟ ہر ایک کے نزدیک سب سے زیادہ پیاری چیز اپنی جان ہوتی ہے، تو سب سے پیاری چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دینا۔ پھر مال و دولت بھی انسان کے اندر کیا بہت پیاری چیز ہوتی ہے، اس کو بھی خرچ کر دینا۔ علم کی وجہ سے لوگوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ عزت اور شہرت حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی۔ جب اتنی بڑی بڑی عبادتوں میں اگر ریا ہو جائے تو اس میں بخشش نہیں ہوتی ہے، تو پھر دوسری عبادتوں میں اگر ریا کرو گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ بدرجہ اولیٰ بخشش نہیں ہوگی۔ ریا کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک اصغر کہا جاتا ہے، کہ اس میں لوگوں کی تعریف مقصود ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے۔ بس میں آ گئی۔ وعن عبداللہ بن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد۔ قبض یقبض کا معنی ہوتا ہے اٹھا لینا، اور انتزاع انتزاعا کا معنی ہوتا ہے کھینچ لینا۔ جیسے کوئی کسی کپڑے سے دھاگا کھینچتے ہیں، بیچ سے کھینچ لیتے ہیں دھاگا، اور بہت ساری صورتیں، آٹے سے بال کھینچ لیتے ہیں، اس طرح۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں اٹھائے گا اس طور پر کہ علم کو بندوں سے کھینچ لے گا، یعنی بندہ زندہ رہے اور اس کے سینے سے علم کھینچ لے گا، اس طرح سے علم نہیں اٹھائے گا۔ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تبارک و تعالی علم کو علماء کو اٹھا لے گا، یعنی علم کا اٹھانا علماء کو اٹھا کر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آخر زمانہ میں علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ کیا یہ مطلب ہے کہ لوگ باقی رہیں گے اور سینے سے علم کھینچ لیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے اور دھیرے دھیرے یہ علم اٹھتا جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں تو ان کے اٹھا لیے جانے کی وجہ سے علم بھی اٹھا لیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کو جتنے علوم پر دسترس حاصل تھی تو ان کے اٹھ جانے کی وجہ سے، اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے بہت سارے علوم اس دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں جو بڑے علماء ہیں، بہت سارے علوم و فنون پر دسترس حاصل ہے، تو ان کے اٹھائے جانے کی وجہ سے یہ سارے علوم بھی، بہت سارے علوم چلے جائیں گے، بہت سارے علوم اٹھا لیے جائیں گے، یہ مطلب ہے۔ حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، رؤوس رئیس کی جمع، جہال جاہل کی جمع، یہاں تک کہ جب کوئی بھی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ گاؤں کا سردار، گاؤں کا لیڈر کون ہوتا ہے؟ جاہل ہوتا ہے، عالم کو چھوڑ کر۔ فسئلوا، ان سے پوچھا جائے گا مسئلے کے بارے میں، فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے وہ فتویٰ دے دیں گے، انہیں کچھ معلوم نہیں ہوگا، لیکن چونکہ سردار ہیں اب سوال کا جواب نہ دیں تو پھر کیا ہوگا؟ سرداری چلی جائے گی، یا یہ کہ بے عزتی ہو جائے گی، بھائی ہم ان کے سوال کا جواب نہیں دے سکے، پھر ہم کیسے سردار ہو گئے؟ تو اس شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ بغیر علم ہی کے فتویٰ دے دیں گے۔ فضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے، وضلوا، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا بھی ہے۔ متفق علیہ۔
شیخین نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ وعن شقیق کان عبد اللہ بن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس، اور حضرت شقیق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، ذکر یذکر تذکر نصیحت کرنا، فی کل خمیس ہر جمعرات کو حضرت عبداللہ بن مسعود لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے۔ فقال له رجل، تو ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کیا، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، اے ابو عبد الرحمن، لوددت انک ذکرتنا فی کل یوم، ود کا معنی ہوتا ہے خواہش کرنا، بے شک میری خواہش یہ ہے کہ آپ ہر دن ہمیں نصیحت فرمائیں، ہر دن آپ ہمیں واضح و نصیحت کریں، اجتماع کا مسئلہ ہو۔ قال، تو انہوں نے فرمایا، اما سنو، یہ الا کے معنی میں حرف تنبیہ، سنو، انہ یمنعنی من ذلک انی اکرہ ان امل لکم، کریہ یکرہ کا معنی معلوم ہے، امل یمل املال کا معنی اکتاہٹ میں ڈالنا، سنو، بے شک اس چیز سے مجھے روکتی ہے یہ بات کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں، بے شک مجھے اس بات سے یہ بات روک دیتی ہے کہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالوں، یعنی اگر میں تمہیں ہر دن واضح و نصیحت میں بٹھا لوں تو تم اکتاہٹ میں پڑ جاؤ گے اور پھر تم اکتاہٹ کے سبب یہ علم کی طرف توجہ نہیں کرو گے۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يَتَخَوَّلُونَ بِهَا مَخَافَةَ السَّامَّةِ عَلَيْنَا، انی نہیں ہونا چاہیے، انی ہونا چاہیے، الگ سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اگر انی پڑھیں گے تو اقرہو کا مفعول بھی بن جائے گا، لیکن انی درست نہیں ہے، الگ جملہ بنائیے۔ اور بے شک تخولو کا معنی ہوتا ہے خیال کرنا، بے شک میں واعظ و نصیحت میں تمہارا خیال کرتا ہوں، اسی طرح جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے، بہا یعنی واعظ و نصیحت میں، مخافۃ السامۃ علینا، سامۃ کا معنی ہوتا ہے اکتاہٹ، ہم پر اکتاہٹ کے خوف سے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہم پر اکتاہٹ کے خوف سے ہفتے میں ایک ہی دن جمعرات کے دن واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح میں بھی تم پر اکتاہٹ کے خوف سے صرف اور صرف ایک ہی دن واضح و نصیحت کرتا ہوں۔ اب آپ کے لیے تو حدیث پاک مل گئی، بھائی ہر دن کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ کہیں کہ حضرت حدیث پاک میں ایک ہی دن کا حکم آیا ہے، 5-6 دن چھٹی کر دی جائے، ایک دن پڑھایا جائے، تو یہ آپ کے اوپر فٹ نہیں ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنا کام کاج کرتے ہیں، گھر بار بھی دیکھتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کے لیے وقت نکالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان لوگوں کے لیے، عوام کے لیے ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے اس کے لیے اس دن کو یا اس وقت کو خاص کر لیا ہے، تو اب یہاں پر یہ حدیث پاک ان کے لیے یا اس موقع کے لیے نہیں ہوگی۔ بات میں آ گئی؟ متفق علیہ۔ وعن انس قال، اور حضرت انس سے مروی فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے، کلمہ سے مراد یہ لفظ نہیں، کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، زید یہ بھی کلمہ ہے، لیکن یہاں پہ کلمہ مراد نہیں بلکہ کلام مراد ہے۔ جب بھی کوئی کلام ارشاد فرماتے تو اس کلام کو 3 مرتبہ بیان کرتے، حتیٰ تفہموا عنہ، یہاں تک کہ آپ سے وہ کلام سمجھ لیا جاتا تھا، تمام لوگ سمجھ لیتے تھے۔ وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی قوم پر آتے، یعنی جب لوگوں کے پاس تشریف لاتے تو آپ انہیں سلام کہتے، سلم علیہم تو 3 مرتبہ انہیں سلام کہتے، جب بھی آتے تو 3 مرتبہ سلام کہتے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک سلام اجازت، ایک سلام رحمت اور ایک سلام وداع، ٹھیک ہے؟ یعنی اجازت لینے کے لیے سلام کرتے ہیں، جیسے کہ آج طالب علم درسگاہ میں داخل ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام اجازت ہے، اس سلام سے اجازت طلب کرنا مقصد ہے، اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ایک ہے سلام رحمت، داخل ہونے کے بعد، لوگوں کے پاس آنے کے بعد، گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ سلام فرماتے تھے، یہ سلام رحمت ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اور ایک رخصتی کے وقت، واپس ہونے کے وقت سلام کرتے تھے، اس سلام کا بھی جواب دینا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق، کہاں گئی؟ رواہ البخاری
اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن ابی مسعود الانصاری، حضرت ابو مسعود انصاری سے مروی ہے، قال فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا تو عرض کیا، انہ ابدأ بی فاحملنی۔ ابدأ کا معنی ہوتا ہے تعلق ختم ہونا، تعلق ختم ہو جانا۔ انہ ابدأ بی، بے شک میرے ساتھ تعلق ختم ہو گیا، کس چیز کا؟ سفر کا، یعنی میرا جانور اب کمزور ہو گیا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ میرے پاس سوار ہونے کے لیے اب کوئی چیز نہیں ہے جس پر میں سوار ہوں۔ فاحملنی، تو آپ مجھے سوار فرما لیجئے، مجھے اٹھا لیجئے۔ بس میں آ گئی؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی جانور نہیں، آپ مجھے اپنے پاس سوار کر لیجئے یا کچھ اور انتظام فرمائیے۔ فقال، تو آپ نے ارشاد فرمایا ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، یعنی میرے پاس کوئی جانور نہیں جس میں تمہیں سوار کروں، بٹھا لوں۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ادلہ علی من یحملہ، بے شک میں ان کی ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرتا ہوں جو انہیں سوار کر لیں گے، یعنی ایسے شخص کی طرف بھیج دیتا ہوں جو انہیں اپنے جانور پر بٹھا لیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو آپ نے ارشاد فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کے لیے اس کے کرنے والے کی طرح ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کسی کی طرف رہنمائی کی تو جس نے رہنمائی کی اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جو اس کام کو کرنے والا ہے، جو اس کے رہنمائی کی وجہ سے کام کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے دعوت کی وجہ سے، کسی کے رہنمائی کی وجہ سے کوئی نماز پڑھنے والا بن گیا، نمازی بن گیا، تو اب نماز پڑھنے کی وجہ سے نمازی کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اور اتنا ہی ثواب اس دعوت دینے والے کو بھی ملے گا۔ اور یہ تمام صورتیں ہیں، جتنی بھی صورتیں ہیں تمام صورتوں میں یہی ہے، اتنا ہونا چاہیے کہ وہ برائی کا کام نہ ہو۔ اگر برائی کا کام ہو تو پھر اس کو بھی برائی کا گناہ ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ دعوت دینے کے والے کو بھی برائی کا گناہ ملے گا۔ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن جریر قال، اور حضرت جریر سے مروی فرماتے ہیں کنا فی صدر النہار عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجاءہ قوم عراۃ مجتاب النمار ابی العباء۔ صدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سینہ۔ ہم دن کے سینے میں تھے، یعنی دن جس وقت بالکل سورج تقریباً بیچ میں تھا، ٹھیک ہے، جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس دن کے بیچ حصے میں تھے، فجاءہ قوم، تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئے، عراۃً، کس حال میں کہ وہ لوگ ننگے تھے۔ ننگے سے مراد ستر عورت چھپا ہوا تھا، لیکن ستر عورت یعنی عورت کا جو حصہ ہے وہ حصہ چھپا ہوا تھا، البتہ بدن خالی تھا، پاؤں کا حصہ جو ظاہر ہے وہ خالی تھا۔ مجتاب النمار، مجتابن یہ ملتبس کے معنی میں ہے یا لابس کے معنی میں ہے؟ لابس اس میں فاعل، اجتابہ یجتاب و اجتیاب۔ نمار کہتے ہیں اس چادر کو جو چت کپڑا ہو، اس میں مختلف طرح کے رنگ ہوں، جیسے فوجی مختلف طرح کے رنگ کا کپڑا پہنتا ہے نا، اسی طرح کے چادر کو نمار کہتے ہیں، نمرتن، ٹھیک ہے۔ اور عبا ایک خاص قسم کی چادر ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کچھ ایسے لوگ آئے جو ننگے بدن تھے اور چت کپڑے چادر پہنے ہوئے تھے، یا عبا نامی چادر پہنے ہوئے تھے۔ بات میں آ گئی؟ متقلد السیوف، تقلد کا معنی ہوتا ہے گردن میں لٹکا دینا، اور اس حال میں آئے کہ وہ تلواریں گردن میں لٹکائے ہوئے تھے۔ عامتہم من مدر، اور میں سے اکثر لوگ قبیلے مدر سے تھے، بل کلہم من مدر، بلکہ سب کے سب قبیلے مدر سے تھے، یہ مبالغہ پیدا کرنے کے لیے۔ فتعمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما رآ بہم من الفاقۃ، ان کے اوپر کیا تھی؟ فقر و فاقہ تھی، نہیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور بالکل بے کسی کا عالم ہے، محتاجی ہے، اسی کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے اوپر فقر و فاقہ دیکھا، محتاجی دیکھی۔
فدخل آپ داخل ہوئے گھر میں، ثم خرج پھر نکلے، فامر بلالا فاذن وقام فصلى تو حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے اذان پڑھی، اقامت کہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ثم خطب فقال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ یہاں پہ نماز پڑھی، کون سی نماز پڑھی؟ اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ یا تو جمعہ کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی، کیونکہ اس سے پہلے والا جو لفظ ہے کنا فی صدر النہار، ہم دن کے بیچ میں تھے، اس سے اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ دوپہر کا، یعنی جمعہ کے وقت کا ہے یا ظہر کے وقت کا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم سے پیدا کیا۔ الی آخر الآیہ، یہ پوری آیت کریمہ پڑھی، کہاں تک پڑھی؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محافظ ہے، یہ پوری آیت کریمہ پڑھی، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ والآیۃ التی فی الحشر، اور اس آیت کریمہ کو پڑھا جو سورۃ الحشر میں موجود ہے، اس کی تلاوت فرمائی۔ وہ آیت کریمہ کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھے ہر جان اس چیز کو کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، کل سے مراد قیامت کے لیے، یعنی ہر جان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا کام کیا، کون سا کام کیا۔ اس خطبے سے مراد مقصد یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ صدقہ کریں، یہ لوگ صدقہ کے محتاج ہیں، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، لوگ آپ کیا کرو، انہیں کپڑا دو، انہیں کھانا دو، وغیرہ وغیرہ۔ تصدق رجل من دینارہ من درہمہ من ثوبہ من صاع برہ من صاع تمرہ حتی قال، تصدقہ یہ فعل ماضی ہے لیکن امر کے معنی میں ہے، ہر آدمی صدقہ کرے اپنے دینار میں سے، اپنے درہم میں سے، اپنے کپڑے میں سے، برون کا معنی ہوتا ہے گیہوں، اور اپنے گیہوں میں سے، چاہے ایک سا ہو چاہے زیادہ ہو، اور اپنے کھجوروں میں سے، کھجور کی سا میں سے، حتی قال، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولو بشق تمر، یہاں اگرچہ وہ ایک کھجور کے ٹکڑا ہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کرے لیکن وہ صدقہ ضرور کرے اس موقع پر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فجاء قال، راوی کہتے ہیں فجاء رجل من الانصار بسرۃ کادت کفہ تعجز عنها، سرۃ کا معنی تھا ٹوکری، ٹوکری جانتے ہیں؟ جی ہاں، جس میں سبزی وغیرہ پھل فروٹ وغیرہ رکھتے ہیں، ٹوکری بانس کی بنتی ہے۔ تو ایک انصاری آدمی آئے ایک ٹوکری لے کر، کادت کفہ، قریب تھا کہ ان کا ہاتھ، کف کا معنی ان کا ہاتھ اس ٹوکری سے عاجز ہو جائے، یعنی وہ ٹوکری لے کر آئے اور اس ٹوکری میں اس قدر ساز و سامان بھرا ہوا تھا کہ وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے، ہاں قریب تھا کہ وہ ٹوکری ان کے ہاتھ سے کیا ہو جائے، عاجز ہو کر نیچے گر جائے، ٹھیک ہے، پکڑنے سے عاجز ہو رہے تھے، بل قد عجزت، بلکہ ان کا ہاتھ پکڑنے سے عاجز ہو چکا تھا، یعنی بہت ہی زیادہ ٹوکری میں سامان بھرا ہوا تھا۔ ثم تتابع الناس حتى رأيت قومين من طعام وثياب، تب تتابع یہ باب تفاعل سے تتابع، پھر لوگ پے در پہ لے کر آئے، تتابع کا معنی ہوتا ہے پے در پہ لانا، تتابع، پھر لوگ پے در پہ لاگے، یعنی ان کے بعد وہ، ان کے بعد ان کے بعد وہ، ہر کوئی لانے لگے۔ حتی رأیت قومین، یہاں تک کہ میں نے دو ڈھیر دیکھا، قومون کا معنی ہوتا ہے ڈھیر، ایک کھانے کا ڈھیر اور ایک کپڑے کا ڈھیر، ایک طرف کپڑے جمع ہو گئے تھے اور ایک طرف کھانے کا سامان جمع ہو چکا تھا۔ حتی رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتہلل، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ کھل رہا ہے، کأنہ مذہبۃ، گویا کہ آپ کا چہرہ سونے کی بسکٹ ہے، سونے کا ٹکڑا دیکھا، بڑا سا ٹکڑا کس قدر چمکتا ہے، چھوٹا نہیں، چھوٹا تو زیادہ بڑا ہو سونا تو بہت زیادہ چمکتا ہے، اس کو سونے کی بسکٹ کہتے ہیں جو کمپنی سے بن کر آتی ہے، تو اسی کا معنی مذہبۃ اس کا معنی ہے، گویا کہ آپ کا چہرہ سونے کی بسکٹ ہے، سونے کا ٹکڑا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص
من اجورہم شیئن، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، یعنی نیا طریقہ، اچھا طریقہ ایجاد کرنے کا ثواب تو ملے گا ہی، اور ان تمام لوگوں کا اجر ہے جو لوگ اس نئے طریقے پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں، ان کے ثوابوں میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، یعنی جو عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والوں کو پورا کا پورا ثواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ بغیر کمی کے اس ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ومن سن فی الاسلام سنة سکیۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء۔ وزر کا معنی ہوتا ہے بوجھ، اس سے مراد گناہ، اس کی جمع اوزار، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس پر اس کا گناہ ہے، اس کا بوجھ ہے، ٹھیک ہے، اس برے طریقہ ایجاد کرنے کا، اور ان تمام لوگوں کا بھی گناہ ہے جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها۔ کفل کا معنی ہوتا حصہ، کہ کوئی بھی جان ظلماً قتل نہیں کی جاتی ہے مگر یہ کہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے پر اس جان کے خون کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی شخص ظلماً قتل کر دیا جاتا ہے تو قاتل کو تو گناہ ملتا ہی ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس قتل کا گناہ کس کو ملتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر، یعنی قابیل پر۔ قابیل کو کیوں گناہ ملتا ہے؟ کیونکہ اس نے قتل کی ایجاد کی تھی، قتل ایک برا طریقہ ہے، تو چونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا ہی، اور اس پر جو بھی عمل کریں گے ان لوگوں کا بھی گناہ اسے ملے گا۔ بات سمجھ گئی؟ قابیل اور حابیل کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت حابیل کو قتل کر دیا تھا اپنی بہن سے شادی کرنے کے چکر میں۔ بہرحال کیوں؟ لأنه اول من سن القتل، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ متفق علیہ۔ سنذکر حدیث معاویہ، حضرت معاویہ کی یہ حدیث لا یزال من امتی، یہ والی حدیث ہم بیان کریں گے اس امت کے ثواب کے باب میں انشاءاللہ عز و جل۔